نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، 63 ایئرز کے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، لیکن آپ علیہ السلام کے بال مبارک میں صرف 17 سے 18 بال سفید ہوئے تھے، 20 سے کم بال تھے جو سفید ہوئے، لیکن بزرگی کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر واضح تھے۔ عمر کے بڑے ہونے کے، بزرگ ہونے کے جو آثار تھے وہ بالکل واضح تھے۔ تو ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر بزرگی کے آثار واضح ہو گئے، یعنی پتہ چل گیا ہے کہ بڑی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے، 60 پلس عمر ہو گئی ہے، تو اب چہرے پر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی آپ کا مبارک چہرہ فریش ہے اور اللہ پاک نے آپ کو خوبصورتی، رعنائی عطا فرمائی ہوئی ہے، تو یہ جو چہرے پر آثار واضح ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی مثل دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود اور اس کی مثل اس کے جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب کیا وجہ ہے کہ سورہ ہود کا اور دوسری صورتیں جیسے سورہ انفطار، سورہ اذا الشمس کوورت، اس طرح کی صورتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا؟ یہ شمائل ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ تو علماء نے اس کی دو وجہ لکھی کہ کیوں یہ بڑھاپے کے آثار جو ہیں یہ ظاہر ہوئے ان صورتوں کی وجہ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ لکھی کہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کے دن جو عذابات ہونے ہیں، قیامت کے دن جو سختیاں ہونی ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ان ہولناکیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر اس بزرگی کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، بڑھاپے کے اثر نظر آنے لگے تھے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں جب آپ سوچتے کہ آپ کی امت کا کیا ہوگا، تو بندہ جب سوچتا ہے، جب کسی کے اوپر ٹینشن اور فکر ہوتی ہے تو جوانی کے اندر بھی اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بالکل ٹینشن فری ہو تو بڑی عمر تک بھی اس کے بال کالے کالے نظر آئیں گے، لیکن بہت سے افراد آپ کو چھوٹی عمر کے اندر ان کے سر پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو فکریں ہوتی ہیں، وہ ان کے بال سفید کر دیتی ہیں۔ تو چونکہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر جو تھی، آپ کی صفات کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ دائم الفکر دائم الحزن طویل الفکر۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ غم میں رہتے تھے، فکر میں رہتے تھے اپنی امت کی۔ تو ایک تو قیامت کی ان ہولناکیوں نے اس وجہ سے یہ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی کہ سورہ ہود کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور نبی پاک کے واسطے سے سب لوگوں کو فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ استقامت اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں۔ آپ کو جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ماننا اور یہ کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی آپ کی امت کو جو ماننا ہے، آپ کی امت کو جو کرنا ہے، جن کو بچنا ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کو عمل کرتے ہوئے ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کام تھا آپ کی امت کے لیے کہ جس کی فکر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر بڑھاپے کے، بزرگی کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ کہ استقامت اختیار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔